آج ہم آپ کو ایک بہت مختلف سٹوری سنائیں گے۔ یہ ایک فلم ایکٹریس نادرہ تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ جب یہ پیدا ہوئیں تو انتہائی خوبصورت تھی، چمکتا ہوا رنگ تھا، گورا رنگ تھا، نیلی آنکھیں تھیں۔ تو ان کو سارے گھر والے ان کو ملکہ کہا کرتے تھے، اور یہ بظاہر حسن سے ان کا تعلق تھا۔ اس کی دو خالائیں تھیں، ایک والدہ تھیں، تو وہ اس کو بڑے ناز و نخرے سے پالا گیا، اور اس کو سارے گھر والے ملکہ ملکہ کہتے تھے، اور کوئی اسے وائٹ روز کہتا تھا، اور سفید پھول کہتا تھا۔ تو اس کے قتل کے متعلق ہم سارے، یہ آج کی چھوٹی سی سٹوری ہے کہ یہ کس طرح قتل ہو گئی۔ یہ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، اور یہ ڈانس وانس کرتی تھی۔ ان کا اپنا بہت بڑا ایک آفس تھا۔ آفس اس طرح تھا کہ کئی بلڈنگوں میں ہوا کرتا تھا، جہاں یہ میک اپ کرتی، اس کے بعد وہاں مجرا ہوتا ہے، یا جسے ہم ڈانس کہتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے وہاں، تو پھر وہ دیکھتے، پھر وہاں وہ ویلیں وغیرہ ہوتی تھی۔ ان کی دو خالائیں تھیں، ایک خالہ ان کی مینیجر تھی، وہ سارے پیسے اکٹھے کرتی تھی، اور وہ جو ویلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری وہ اکٹھی ہوتی تھی، وہ سارا حساب کتاب رکھتی تھی۔ تو ایک دن ایک مڈل ایسٹ سے کوئی شیخ آیا، اس کو یہ بہت پسند آئی۔ اس نے اس کا بڑا رقص دیکھا، اور بہت اس کو پسند آیا، اس کو بار بار کہا رقص کر۔ اس نے 2-3 دفعہ مختلف انداز سے رقص کیے، تو اس نے اپنے جیب سے وہ ریال یا ڈالر نکالنے کے بجائے، روپے نکالنے کے بجائے، ہیرے نکال کے اس کے قدموں میں رکھتی ہیں۔ تو وہ ہیرے جو تھے بہت نایاب ہیرے تھے، کروڑوں روپے کے ہیرے تھے وہ۔ تو ان کا ہی ایک دوست تھا، ملک افضل سنیارہ، وہ بھی اس کا عاشق تھا۔ وہ بھی یہ مجرے وغیرہ دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو بس سنیارہ ہو اور اوپر سے ہیرے ہوں تو ان کو پہچان تو جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ اصلی ہیرے ہیں، اور ان کی مالیت تو کروڑ روپے ہیں۔ اور وہ جناب اتنی دولت اکٹھی ہو گئی تھی، اور یہ اس طرح ان کو ملک یونس تھے جو ان کو فلموں میں لے کے آئے۔ انہوں نے جب ان کو فلموں میں انٹروڈیوس کرایا تو ان کی جو خوبصورتی اور ڈانس کی وجہ سے یہ ہر فلم میں کامیاب ہو جاتی، اور بڑے زبردست ان کے پرفارمنس رہتی۔ یہ بڑی وہ تھی، بڑی ایروگینٹ تھیں، اور بڑے مطلب مختلف مزاج کے تھیں۔ مختلف ایکٹریسز علیحدہ بیٹھا کرتی تھیں، یہ علیحدہ بیٹھا کرتی تھیں، یا پھر وہ اس کے آفس میں بیٹھا کرتی تھی ملک صاحب کے۔ تو جب کوئی اس کا سین وین آتا تو وہاں اس کو بلا لیا کرتے۔ تو وہ روز ایک نئی کار میں بیٹھ کے آتی، تو سارے اس سے جیلس تھے، اور یہ فلموں میں کام کر کے کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی، اور واپس چلی جاتی تھی۔ تو جو وہ سنیارہ صاحب تھے نا، افضل سنیارہ، وہ اس سے بڑا عشق کرنے لگ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے عشق کرنا بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ پیسے ان کو لٹائے نہ جائیں نا، تو اس وقت تک ان کا عشق کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نے اس زمانے میں 2.5-3 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا، تو بس ان کا عشق چل پڑا۔ تو پھر ان کی شادی ہو گئی، شادی میں 2 بچے ہو گئے۔ اس نے یہ اپنا نادرہ کے اس نے 2 کوٹھی، ایک گارل ٹاؤن میں تھی، ایک اپنا وہاں ڈیفینس میں تھی، ایک ماڈل ٹاؤن میں تھی۔ تو یہ، اور جو ان کا مزار حسن میں جو دفتر تھا وہ کئی بلڈنگوں پر مشہور تھا۔ ایک دفعہ وہ ملک یونس ان کے گھر گئے، اور ساتھ ناصر ادیب بھی تھے۔ تو کچھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی ہو رہے تھے، تو کوئی پیسے کے اوپر تقاضا ہو گیا، تو اس نے الماری کھولی اور 2 بہت بڑے تکیے نکال کے یوں پھینک دیے زمین پر۔ اور انہوں نے پوچھا کیا آپ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں دزی خان ہوں۔ اس نے تکیے کا غلاف کھولا تو اس میں سے وہ سونے اور جواہرات زمین سارے فرش پہ آ کے گر گئے۔ دوسرا کھولا، وہ بھی اس نے، وہ کوئی کروڑوں روپے کا تھا۔ اس نے کہا جی میں یہ پیسوں کے لیے نہیں، میں یہ کام کرتی، میں اپنے شوق کے لیے کام کرتی ہوں۔ آپ مجھے پیسوں کا نام آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیسے یہ ہیں، یہ کم ہیں، یہ زیادہ ہیں، آپ مجھے بتائیں فلم کیا کرنی ہے، اور پیسوں کے کیا مطلب نہ سوچے، نہ دیں تو نہ دیں،
دیں تو پھر آپ معقول مجھے پیسے دیجیے گا، کوئی چھوٹے موٹے پیسے نہیں کہ میں نہیں لیتی ہوں۔ انہوں نے اس کو اپنی فلم میں سلیکٹ کر لیا۔ تو اس طرح ان کی ایک فیملی لائف چلنی شروع ہو گئی۔ جو افضل شیخ تھا وہ بڑا بڑا کایا آدمی تھا، بڑا بڑا سنیارا تھا، بڑا تیز آدمی تھا۔ جب وہ اس نے دیکھا کہ اب یہ پوری طرح گرفت میں آ گئی، اس نے کہا کہ اب میں اپنے پیسے پورے کروں۔ تو اس نے جناب 2-2.5 لاکھ تو خرچ کیا ہی تھا، اس نے اس سے کوئی 5-6 لاکھ روپیہ اور بتایا کہ یہ میرا کاروبار بڑا ڈاؤن ہو گیا ہے، تو 5-6 لاکھ روپیہ اس سے لے لیا کہ مجھے ادھار دے دو، میرا ذرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو یہ اس طرح اس کے، اور اس طرح یہ ان لوگوں کی پھر دشمنیاں چل جاتی ہیں، اور پھر یہ جو ایکٹر یا ایکٹریسز ہوتی ہیں جو بہت بڑی نکل جاتی ہیں، جو آگے نکل آتی ہیں، تو ان کی دشمنی چلی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کئی سننے میں آیا کہ کئی لوگوں نے، کئی ایکٹریسز نے جیلس میں آ کے، کئی پروڈیوسرز نے، کئی فلم میکرز نے جیلس میں آ کے جو قاتل لوگ ہوتے ہیں وہ سپاری لیتے ہیں، تو ان کو سپاری دی کہ اس کو قتل کر دو۔ تو اس طرح اگر یہ واقعات بڑے مشہور ہیں، یہ حرف عام ہے۔ تو اس کے شوہر تھا، اس کی کوئی عجیب قسم کی کوئی نیت تھی، کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن کوئی پولیس کی تفتیش میں بھی کوئی ایسا نامزد نہیں ہو سکا۔ تو یہ رات کو کوئی باہر نکلے سیر ویر کی، دونوں بچے اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، اور وہ سیر کے لیے باہر نکلی، اور اس کے بعد انہوں نے کھانا وانا کھایا اور 10-11 بج گئے۔ تو یہاں آپ نے یہ جو دیکھا ہوگا، ہم اپنا گلبرگ میں UCH کرسچن ہسپتال ہے، UCH ہے میرے خیال سے کہتے ہیں، اس کے پیچھے خالی گراؤنڈ ہوا کرتی تھی، وہ گاڑی ادھر وہاں مڑ کے لے گیا۔ تو وہ کچھ دیر آگے گیا تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آیا، تو وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اور نئے ماڈل کی گاڑیوں میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اس میں وہ جا رہے تھے، تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں نادرا کو، اس طرف سڑک نکل گئی کہ یہ UCH کے پیچھے کی یہ ہے، یہاں فردوس مارکیٹ ہے۔ اس زمانے میں یہ سارا ویران تھا یہ علاقہ، وہ اندازہ نہیں ہو سکا۔ تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آ رہا تھا، تو اس زمانے میں جو لیٹسٹ ماڈلس کی گاڑیاں تھیں آٹومیٹک ہوتی تھی، کوئی وہ نادرہ بیگم نے کوئی اس کا دروازہ اس کا شیشہ کھلا رہ گیا، پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والا آیا، اس نے آگے جا کے اس کے گاڑی روکی، اور وہاں اس نے نادرہ کو اس کے سر میں گولی ماری اور اس کو مار دیا۔ وہ پھر بہت تفتیش ہوئی، اس کی خالوں کو بھی کیا گیا، یہ ملک کو بھی کیا گیا، اور جان پہچان والوں کو بھی کیا گیا، اور جنہوں نے سپاریاں لی ہوئی تھیں ان کو بھی پکڑا گیا۔ بڑی تفتیشیں ہوئیں۔ اس کی جو خالہ تھی سیاں، وہ تھانے، ضلع کچہری، سیشن اور ہائی کورٹ تک مقدمہ گیا، کوئی اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا سلسلہ ہوا، کیا نہیں سلسلہ ہوا۔ تو یہ قتل ایک بڑا گمنام سا قتل تھا جس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور یہ کروڑ پتی ارب پتی یہ اور جو ایکٹریس تھی یہ بے موت ماری گئی، اور اپنی ساری دولت ساری اس کی کہاں گئی، ختم ہو گئی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ میری ایک چھوٹی سی سٹوری تھی یہ نادرہ بیگم کے قتل کے متعلق۔ تو تفتیش بھی بہت ہوئی، بڑا کچھ ہوتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس طرح بھی آج یہ چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو یہ سنائی میں نے۔ امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ تو آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔